اب دیکھیے طلبہ اکرام، اب آپ یہ دیکھیے کہ مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے یہاں پر اور جو دوسری کتابیں ہیں علم فقہ کی، چاہے قدوری ہو، شرح وقایہ ہو، ہدایہ ہو، اس میں سب سے پہلے جو باب آتا ہے وہ کتاب الطہارات کا آتا ہے۔ تو اب ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ جو ہے اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے ابواب ہیں، اس کو مقدم کیوں کر دیے تمام بابوں پر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس وجہ کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات دیکھیے کہ جتنے بھی مشروعات ہیں، مسائل ہیں، وہ 4 طریقے سے ہیں۔ نمبر 1 پہ خالص حقوق اللہ، جو خالص اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو خالص حقوق العبد ہیں، اور نمبر 3 پہ وہ ہیں دونوں حق جمع ہو جائیں، دونوں حق جمع ہو جائے مگر حق اللہ کیا ہو جائے؟ غالب ہو جائے، تیسرا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ دونوں حق جمع ہو جائے مگر حق العبد کیا ہے؟ وہ غالب ہو جائے۔ یہ 4 کیا ہیں؟ مشروعات ہیں۔ تو اب دیکھیے سب سے پہلا جو مشروعات ہے تو وہ کیا ہے؟ خالص حقوق اللہ۔ تو خالص حقوق اللہ میں جو نماز آتی ہے، کیونکہ سجدہ جو ہوتا ہے وہ کسی بندے کو تھوڑی ہوتا ہے۔ اب بہت سارے ہمارے ہندوستان میں اکثر جو مساجد ہیں اس میں اب رب کے سامنے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب تو ساری مساجدوں میں پیروں کے سامنے سجدہ کرنے والے موجود ہیں۔ پیروں کے سامنے، جس مسجد میں پیر جی کے سامنے اگر نہیں سر کو جائے گا تو یہ سمجھ لو کہ وہ مسجد ہی نہیں سمجھے، حالانکہ مسجد سب برابر ہیں۔ تو حق اللہ جو ہے وہ سب سے اب فضیلت میں سب سے اوپر ہے۔ تو اس وجہ سے جو نماز کے لیے کیا ہے؟ طہارت، یہ کیا ہے؟ اس کی کنجی ہے۔ یہ جب تک آپ نماز پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ وضو کریں گے نہیں، اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس وجہ سے طہارت کو مقدم کر دیا۔ اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے، آپ تو اس وجہ سے کتاب کو مقدم کر دیا۔ اب دیکھیے ہم آپ کو یہ بات بتائیں، اب دیکھیے پر ہم ہدایہ کا سبق نمبر اول آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، مصنف علیہ رحمۃ الرضوان نے سب سے پہلے اپنی کتاب کو شروع فرمایا تو سب سے پہلے یہ آیت کریمہ کو پیش کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اب دیکھیے مصنف علیہ رحمۃ الرضوان نے یہ آیت کریمہ کو سب سے پہلے لے آئے، لیکن آیت کریمہ کو سب سے پہلے لے آئے تو لیکن اب یہ آیت کریمہ پہ لانے پہ کیا ہو جائے گا؟ مصنف پر اعتراض وارد ہو جائے گا۔ اعتراض وارد کیا ہوگا؟ وہ اعتراض وارد یہ ہو جائے گا کہ دیکھیے مصنف علیہ رحمۃ الرضوان نے یہ سب سے پہلے آیت کریمہ کو کیوں لیا ہے؟ ارے سب سے پہلے مصنف علیہ رحمۃ الرضوان کو دعویٰ لانا چاہیے تھا، اور دلیل کیا ہے بعد میں لانا چاہیے تھی۔ دعوی کا قاعدہ کیا ہے؟ دعویٰ پہلے ہوتا ہے اور دلیل بعد میں ہوتی ہے۔ مدعی مقدم ہوتا ہے اور اس کی دلیل بعد میں سے۔ مدعی کیا ہوتا ہے؟ پہلے مقدم ہوتا ہے اور اس کی دلیل بعد میں ذکر کی جاتی ہے، مگر یہاں الٹا ہے۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبرکن تیمنن کیا ہے؟ مقدم کر دیا۔ یعنی مصنف علیہ رحمۃ الرضوان نے ہونا یہی چاہیے تھا کہ سب سے پہلے مدعی مقدم ہوتا ہے، پہلے اپنا مسئلہ رکھتے بعد میں دلیل پیش کرتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے سب سے پہلے دلیل کو پیش کر دیا، تو اس وجہ سے کہ تبرکن
کہ میری کتاب جو شروع ہو رہی ہے تو تبرک سب سے پہلے اللہ پاک کے کلام سے شروع ہو جائے. اس وجہ سے دلیل کو پہلے لے آئے صاحب ہدایہ. اب دیکھیے ہم اسی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، یہ آیت کریمہ کے تعلق سے، سورہ مائدہ کے تعلق سے ہم آپ کو کچھ وضاحتیں بتائیں گے. اس میں چند باتیں کہیں قابل غور ہیں، 3 باتیں آپ قابل غور ہیں. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے اس میں مصنف علیہ رحمۃ الرضوان نے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، تو اذا لائے اور ان نہیں لائے. اذا جب تم، اور یا ایھا الذین آمنوا ان قمتم، ان نہیں لائے بلکہ کیا لے آئے؟ اذا لے آئے. تو اذا ان کے لانے سے بھی کام چل سکتا تھا، لیکن اذا لائے. وہ کیوں لائے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذا جو ہے وہ امور یقینیہ میں سے ہے، اور ان جو ہے وہ مترددہ مشکوکہ میں سے ہے. تو اب اس کو نہیں لائے کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قیام الی الصلاۃ جو ہے، ہمارے ایمان کا عقیدہ کیا ہے؟ قیام الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑا ہونا، یہ امور یقینیہ میں سے ہے. ایک بات اس میں آیت کریمہ میں قابل غور یہ ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیے، یہ آیت جو ہے بالاجماع مدنی ہے. اور دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہار گم ہونے کے بعد بیان کرنے کے بعد فرمایا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اس کے بعد میں فنزلت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، تو اس کے بعد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. تو عقد بالانفاق کے بعد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو یہ بالاجماع کیا ہے؟ مدنی ہے. یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ بالاجماع مدنی ہے. ہجرت سے ایک عرصے کے بعد میں یہ واقعہ پیش آیا. ہجرت سے ایک عرصے کے بعد میں، تو ہجرت مدینہ میں تو ہوئی، مدینہ کی طرف، تو ظاہر سی بات ہے یہ آیت بھی کیا ہوئی؟ مدنی ہوئی. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ظاہر آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے وضو ہر اس شخص پر فرض ہے جو قیام الی الصلاۃ کا ارادہ کرتا ہے، محدث ہو یا غیر محدث ہو. محدث ہو غیر محدث ہو. آپ سمجھے؟ یعنی جو بھی انسان، اس آیت کریمہ سے ظاہری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو نماز پڑھنے کے ارادے سے پہلے محدث ہو یا غیر محدث ہو، تو اس پہ کیا ہے؟ وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا یہ واجب ہے. ظاہری بات سے، یہ ظاہری آیت کریمہ سے یہی بات پتہ چلتی ہے. لیکن اصحاب ظاہر کا یہی مذہب ہے. لیکن جمہور علماء کا، یعنی آپ جیسے ہی آپ مثال کے طور پر اس آیت کریمہ سے ظاہری طور پر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی بھی انسان چاہے وضو ہو یا نہ ہو، کوئی مطلب نہیں، جب تک مثال کے طور پہ جیسی آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرو گے تو ویسے ہی آپ کے لیے وضو کرنا واجب ہو جائے گا. اور یہی مسئلہ لے لیا کس نے؟ امام شافعی نے. لیکن جمہور علماء کا مذہب اس کے خلاف ہے. جمہور علماء کہتے ہیں کہ آیت تقدیر عبارت یہ دلیل ہے. تقدیر عبارت کے ساتھ اس طرح ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون. جمہور علماء کہتے ہیں کہ آیت تقدیر عبارت کے ساتھ اس طرح ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون. اور یہ بھی دلیل ہے کہ حدث وجوب وضو کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. حدث وجوب وضو کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. اور اس کا ثبوت دلالت النص سے ہے.
وہیں طور کہ اللہ تعالیٰ نے آیت وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا میں تیمم کو ذکر حدث کے ساتھ ملایا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ تیمم واجب ہونے کے لیے حدث کیا ہے؟ شرط ہے، اور تیمم جو ہے وہ وضو کا خلیفہ ہے۔ تو اب جو چیز خلیفہ میں ضروری ہے، قاعدہ یہ ہے جو چیز بدل میں نص ہوتی ہے وہ اصل میں بھی نص ہوگی۔ بس ثابت ہوا کہ حدث وضو واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ حدث کیا ہے؟ وضو واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ جب تک آپ کو حدث لاحق نہیں ہوا ہے اس وقت تک آپ کیا ہیں؟ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت تک آپ بنا وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر حدث نہیں ہے تو پڑھ سکتے، چاہے ایک وضو سے آپ 5 نمازیں پڑھ جائیں، لیکن یہ جمہور علماء کا مذہب ہے۔ اصحاب ظاہر نے یہ کہا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کریں گے تو نماز پڑھنے کے ارادہ کرنے سے پہلے وضو کرنا شرط ہے، لیکن جمہور علماء نے کہا ہے نہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ کہ یا تم مریض ہو جاؤ، یا پھر تم سفر میں ہو، یا پھر تم پخانہ یا پیشاب اور سے یعنی او جا یا تم لیٹرین میں سے باتھ روم میں سے باہر آؤ اور تم پانی نہ پاؤ، اس وقت کیا ہے؟ تم تیمم کر لو۔ تو اب یہاں پر حدث کا ہونا یہ ضروری ہے تیمم کرنے کے لیے۔ تو اب جو چیز خلیفہ میں بدل بن گئی تو اب وہ اصل میں بھی بدل بن سکتی ہے، قاعدہ یہی ہے۔ تو اب یہی ہے جب ہمارے جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کریں تو اس سے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے، اور ایک وضو سے چند نمازیں آپ کیا ہے پڑھ سکتے ہیں، ایک وضو سے چند نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔